واقعہ ابابیل اور ابرہہ کا لشکر۔ واقعہ ابابیل اور ابرہہ کا لشکر اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم اور مشہور واقعہ ہے جو خانہ کعبہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پس منظر: ابرہہ جو یمن کا حکمران تھا نے ایک عظیم کلیسا تعمیر کروایا تاکہ لوگ مکے کی بجائے اس کی عبادت کریں اور وہاں حج کے لیے آئیں۔ جب اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی اور لوگ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ رہے تو ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابرہہ کا حملہ: ابرہہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں کئی طاقتور ہاتھی بھی شامل تھے۔ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی فوج میں ہاتھیوں کی موجودگی کی وجہ سے اس جنگ کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ کے لوگوں کا رد عمل: مکہ کے لوگوں کے پاس اس عظیم لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ مکے کے سردار حضرت عبد المطلب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے نے کہا، یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد: جیسے ہی ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل نامی پرندوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ہر پرندہ اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے ہوئے تھا۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر پتھر برسائے اور وہ پتھر اتنے طاقتور تھے کہ دشمن کے جسموں کو چیر کر رکھ دیتے تھے۔ ابرہہ کا انجام: ابرہہ کی فوج کا کوئی بھی سپاہی ان پتھروں کی بارش سے بچ نہ سکا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ خود بھی اس عذاب سے بچ نہ سکا اور سخت بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور یہ واقعہ اس بات کی دلیل بن گیا کہ اللہ کے گھر کی حفاظت وہ خود کرتا ہے۔ عبرت اور سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کے دین یا اس کی نشانیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت سے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے اللہ پر بھروسہ اور یقین کی علامت ہے۔ قرآن میں ذکر: اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کی سورۃ الفیل میں بیان فرمایا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر پرندوں کے لشکر بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینکتے تھے، پس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ کی عظمت و قدرت کی یاد دلاتا ہے۔